نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس طرح پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح اور شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہیں، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح ہی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من دون اللہ کسی چیز کے خالق اور مالک نہیں، تو ان کا تصرف کہاں سے آ گیا؟ اب جب کہ مشرکین مکہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا نیز کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تخلیق کائنات میں ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ خالق اپنے مخلوق پر پورا تصرف رکھتا ہے۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ جب تمہارے معبودوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی تو تصرف کائنات میں شریک کیسے بن گئے؟ اور تمہیں یہ کہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ وہ بھی تصور کائنات میں شریک اور حصہ دار ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کوئی چیز پیدا کرنا تو درکنار وہ خود ہی مخلوق ہیں اور محتاج ہیں جو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو تمہیں کیا ہی فائدہ پہنچائیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بینا اور نابینا، کیا وہ شخص جو حقائق اور نفع نقصان کے بارے میں دیکھ رہا ہے اور اسے باقاعدہ طور پر کائنات کے مشاہدات سے اندازہ ہو رہا ہے، وہ اور ایک نابینا شخص جو کہ بلا وجہ ان تصورات میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر ہوتے ہیں، تو کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جو شخص راہ راست پر ہو اور جو شخص اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر ہو۔ آیت نمبر 17۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔
اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگ گئیں۔ پھر نالے پر پھولا ہوا جاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ جو جاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس مثال میں علم وحی کو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اور بارش سے تشبیہ دیا ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کو ندی نالوں سے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس بارش سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور رواں دواں ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ منکرین حق جو ہیں وہ اس جھاگ سے ہیں جو ایسے سیلاب میں پانی کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن اس جھاگ اور خشک و خشاک کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت وہ دریا اچھل کر اسے کناروں پر پھینک دیتا ہے، جہاں ہوا اور دھوپ اسے خشک کر کے ختم کر دیتی ہے، اور یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے یعنی کہ پانی، وہ باقی رہتی ہے زمین میں، خواہ اس کا کچھ حصہ زمین جذب کر لے یا اکثر حصہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے کام آئے۔ حق اور باطل کی یہاں دوسری مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ جب دھاتوں کو جن سے زیورات یا دوسری کارآمد چیزیں بنتی ہیں آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کا ناکارہ حصہ اور کھوٹ سب کچھ ایک دم اوپر آ کر کام والی چیز کو چھپاتا ہی نہیں بلکہ اس پر پوری طرح چھا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بالآخر جل جاتا ہے اور اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور جو اصل قیمت زیور جو ہوتا ہے جسے بنتا ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ باطل میں ایک دفعہ باطل ضرور حق پر چھا جاتا ہے، لیکن بالآخر حق ہی باقی رہتا ہے کیونکہ وہی لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ ان دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور جاودانی ہیں۔ ہر دور میں قرآن کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، باطل ان کے مقابلے پر اتر آتا ہے لیکن جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَهُمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا اور ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے ایسی ہدایات پر اور احکامات پر عمل کریں۔ دوسری بھلائی یہ ہوتی ہے کہ ان سے انہیں قلبی اطمینان اور خوشی میسر آ جاتی ہے، اور آخرت میں جو اس سے بہتر سلوک ہوگا وہ ان ساری چیزوں سے بہت ہی بہتر اور پائیدار ہوگا، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے نافرمانی اور سرکشی پر اڑے رہتے ہیں، ان سے بہت بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اور یہ لوگ اگر دنیا جہان کی بھی دولت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں اور اس سے بھی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو وہ مارا گیا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ مزید اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے اسے ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخی سے پوچھیں گے، اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا اسے اپنے فدیہ میں دینا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی شکل میں تھا اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، یعنی توحید پر قائم رہنے کا، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 19 أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا وہ شخص یہ جانتا ہے
جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، مگر نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو حق سمجھ کر اپنی پوری زندگی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص محض اپنے مفادات کے پیچھے پڑا رہا ہے اور اس غرض کے لیے کہ وہ ہر جائز ناجائز حربے اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا ان کا طرز عمل ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن میں کچھ عقل اور فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ان باتوں سے، ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 20 الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔